ویلکم بیک خواتین و حضرات. آپ کی بات پروگرام چل رہا ہے, امیگریشن کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. ہمارے دوست جانے پہچانے امیگریشن کے لائر سلیم رضوی صاحب یہاں پہ موجود ہیں. ہماری لائنز جیمڈ اپ ہیں, ہمیں یہ پتہ ہے. آپ کالز کر رہے ہیں, اگر آپ کی کال نہیں مل رہی ہے تو آپ ہمیں ای میل کیجئے, سلیم رضوی صاحب آپ کو جواب دیں گے. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پہ ہے. جو سوال یہ تھا ان کا کہ جو 21 کے انڈر ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ تو آ جاتے ہیں, لیکن جو پھر 21 کراس کر جاتے ہیں, چاہے وہ جب پروسیس جب اپلائی کیا تھا انڈر 21 تھے, لیکن وہ تو جب اپروول آتی ہے اس وقت دیکھنا ہوتا ہے کیا ایج ہے. مسعود صاحب اس کا بھی حل موجود ہے. جی ہاں, اس کا بڑا اسٹریٹ فارورڈ سولوشن ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ ایک قانون موجود ہے جسے چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کہتے ہیں. اچھا, اس میں تھوڑی سی کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے, لیکن اتنی بڑی مشکل کیلکولیشن نہیں ہے. لیٹس سے کہ اگر کسی نے اپلیکیشن فائل کی تھی 10 سال پہلے, جی, اور 10 سال تک وہ اپلیکیشن جو ہے وہ پروسیس میں رہتی ہے, جی, اور جتنی دیر میں ان صاحب کا نمبر آتا ہے جی, گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے یا ویزا انٹرویو کے لیے, ان کی ایج جو ہے وہ 21 سے ابو ہو جاتی ہے. تو آپ کیا کریں گے کہ جناب وہ 10 سال جو ہے اس 21 سے نکالیے, جی, جتنے بھی ان کی ایج ہے. تو اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ اس قانون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی جو امیگریشن کی ایج ہے وہ اپنی ایکچوئل ایج سے کم ہو جائے. یہ تو آپ نے بہت انقلابی بات بتائی ہے. یہ تو بڑا زبردست سولوشن ہے. اب دیکھیے وہ ہوتا یہ ہے نا کہ جس وقت بھی امیگریشن کے مسائل آتے ہیں, اس میں جس وقت کمپیٹنٹ سروسز آپ کو پرووائڈ ہوتی ہیں, تو یقیناً آپ کریٹو ہو کے یو کین فائنڈ دی سولوشن. دیکھیے ہمارے جو پہلے کالر تھے نا, انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ صاحب 5000 کو لے کے بھاگ گیا, اور یہ وہ بات کرتے ہیں. پہلے حبیب اللہ صاحب سے بات کرتے ہیں, پھر سلیم صاحب کے سوال کو, جو پہلا سوال تھا اس پہ جائیں گے. حبیب صاحب آپ آن ایئر ہیں, فرمائیے. جی فرمائیے. ہیلو حبیب اللہ. ہاں جی بولیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم میں السلام. نیو یارک سے بول رہا ہوں. جی جی. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے 1982 میں 6 ویزاز اپلائی کیے تھے. جی, تو آپ کے ٹی وی کی بہت آواز ہے, اس کو بند آواز کیجیے. میں کم کر دیا. جی جی. تو 6 ویزے میں نے اپلائی کیے تھے, جن میں سے 2 ویزے مجھے مل گئے, جی, اور باقی کے 4 جو ہیں وہ ابھی تک نہیں ملے. تو آپ جو ویزوں کا کوئی ہول سیل کا کام کر رہے ہیں؟ نہیں ہول سیل کا تو نہیں ہے. جی, فیملی کے تھے. اچھا 1982 میں نے وہ اپلائی کیے تھے. جی, اس وقت میں سٹیزن تھا. اچھا, نہیں ویزے جو آپ کہہ رہے ہیں ویزوں فیملی کے لیے. فیملی کی 1982 میں I was citizen and I applied for my brothers and sisters. تو جس میں سے 2 ویزے صرف مجھے ملے, اور باقی کے 4 ابھی تک نہیں ملے. کیا پرابلم ہے؟ 40 سال ہو گئے ہیں. تو اس کا کوئی پروسیس ہے کہ وہ ان کیا کو کہتے ہیں, کیا آپ کو ری اوپن کیا جائے, یا کوئی ایسی بات ہے؟ دیکھیے وجہ کیا بتاتے ہیں. ایبسلیوٹلی. دیکھیے اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھنا ہوگا کہ کس بنیاد پر وہ ویزاز جو ہیں وہ ڈینائی ہوئے ہیں. جی, اور جس وقت آپ کو وجہ معلوم ہوگی تو اس کے سلوشن بھی تلاش کر لیں گے. اگر اس وقت آپ کے ذہن میں بات نہیں آ رہی تو یقیناً آپ ای میل کر سکتے ہیں, اپنی انفارمیشن جو ہے اس پروگرام کے ناطے سے مجھے بھجوا دیجئے یا ڈائریکٹلی مجھے بھجوا دیجئے, تو انشاءاللہ we'll find a solution for you. آپ بلکہ ایسا کیجئے کہ اپنے تمام معاملات جو ہے نا وہ ہماری ای میل ایڈریس آ رہا ہوگا اسکرین پر, آپ ہمیں ای میل کر دیئے, ہم سلیم صاحب کو دے دیں گے, یا آپ کو براہ راست کال کر کے سارے معاملات میں. ظاہر ہے اس پروگرام میں بہت ساری لمبی باتیں کرنا, کیونکہ ہمارے اس وقت لائنیں جائیں ہیں. نوید کمال صاحب لائن پہ ہیں کینیڈا سے, ان سے بات کرتے ہیں. نوید صاحب آپ آن ایئر ہیں. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب مجھے صرف 1 منٹ چاہیے ہوگا, کیونکہ میری اسٹوری ذرا شارٹ نہیں ہے. یہ آپ کی بات ہے, آپ کی کرتے رہیے. تیز بات کروں گا. میرے والد صاحب جو تھے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس موو ہوئے تھے آج سے 20-25 سال پہلے. تو انہوں نے اسپانسر کیا تھا سب بھائیوں کو ہمارے. تو ہم اس میں سے 6 تو یہاں کینیڈا آ گئے, لیکن 2 ابھی وہاں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے جب ان کا انٹرویو ہوا گرین کارڈ کا بھائیوں کا, تو اس میں انٹرویو کے بعد گرین کارڈ کی فیس بھی جمع ہو گئی, سب ہو گیا, لیکن میرے والد کا انتقال ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ ان کو پھر انہوں نے کچھ کنسیڈر ہی نہیں کیا, نہ کوئی فیس واپس آئی ہے وہاں سے, اور گرین کارڈ کی بھی فیس جمع ہو گئی تھی. they were at the door actually. تو اس کے بعد امی ہماری یہاں تھی, انہوں نے کیا. ان کو انفارچونیٹلی وہ ابھی سٹیزن نہیں ہوئی ہیں, تو وہ بھی 20-25 سال سے. مجھے یہ بتائیے, میں سمجھ گیا آپ کی بات. آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جو مدر ہیں ان کا لیگل اسٹیٹس, امیگریشن اسٹیٹس کیا ہے؟ اچھا دیکھیے, میں کویشچن آپ کا سمجھ گیا ہوں, آپ کی کال جو ہے ڈراپ ہو گئی ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب دے سکوں. اس میں یہ ہے کہ آپ کی اگر مدر سٹیزن نہیں بھی ہیں اور وہ اپلیکیشن نہیں بھی فائل کرتی, تب بھی سبسٹیوٹ پٹیشنر کے طور پہ ان کو سامنے لایا جا سکتا ہے. اور
وہ ناظرین کے جو اس صورتحال میں ہیں کہ جہاں پہ پٹیشنر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان کی غیر موجودگی میں اگر کوئی اور ریلیٹیو کی باقاعدہ ایک لسٹ موجود ہے کہ جس میں سبلنگز بھی ہو سکتے ہیں، بردر سسٹرز ہو سکتے ہیں، وہ سبسٹیٹیوٹ پٹیشنر کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں اور ان کو بغیر I-130 ایک پٹیشن ہوتی ہے جسے I-130 کہتے ہیں، I-130 فائل کیے بغیر جو ہے سبسٹیٹیوٹ کیا جا سکتا ہے پٹیشنر کو، اور بہت سے کیسز ہم نے اس اچھا اگر جن لوگوں کا I-130 اپروو ہے اور G325A بھی انہوں نے کیا تھا، سب کچھ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جی فیملی کے کچھ آگے کچھ. آفتاب زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آفتاب زیدی صاحب سے بات کرتے ہیں. ہم یہاں یہ کہتے چلیں، سب کو یہ کہتے چلیں کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بالکل بند رکھیں، اور اگر آپ کے سوال کا مکمل جواب نہ مل سکے آپ کو تو ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ ہمیں ای میل کیجئے، انشاءاللہ سلیم رضوی صاحب آپ کو جواب دیں گے. تو لیٹس ٹرائی اینڈ کیپ اٹ شارٹ اینڈ لیٹس موو فاسٹ. مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کے پروگرام میں کینیڈا سے بہت سے کالز کینیڈا میں دکھایا جا رہا ہے. کینیڈا میں جی. اور مجھے ابھی یاد ہے کہ پچھلے دنوں میں بروکلن میں، کیونکہ ہم نیو یارک میں بیٹھے ہیں، ایک کانفرنس ہوئی جس میں پوسٹ 9/11 کی سول لبرٹیز کے واقعات کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور جس سے پتہ چلا کہ آپ کو بات ہے کہ 9/11 کے بعد ایک بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی جو تھی وہ کینیڈا جو ہے. اور آفتاب صاحب وہیں سے اسی سلسلے میں شاید بات. جی آفتاب صاحب. اچھا یہ میری لینڈ سے. اوکے میری لینڈ سے فرمائیے. ہلو السلام علیکم سر. آفتاب کولمبیا میری لینڈ. جی آفتاب صاحب. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے اپنے پیرنٹس کو اور اپنے بہن بھائیوں کو اپلائی کرنا ہے. میں سٹیزن ہوں جی، تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ بہن بھائیوں کی ایج تو 21 سے زیادہ ہے جیسے آپ لوگ بتا رہے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں، آپ اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں. میں امی کو گرین کارڈ پہ بلاؤں اور ابو کو، اور ان سے گرین کارڈ کے ذریعے اپلائی کروں تو اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ دیکھیں دونوں راستے آپ اختیار کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. میری ایڈوائز آپ کو یہ ہوگی کہ آپ اپنے طور پہ ایز اے US سٹیزن ان کے لیے اپلیکیشن فائل کیجئے، اور اس کے ساتھ ہی آپ جس وقت پیرنٹس کے لیے اپلیکیشن فائل کر رہے ہیں تو یہاں پہ آنے کے بعد وہ ان کے لیے اپلیکیشن فائل کر سکیں گے. لیکن اس میں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سبلنگس کو، آپ کے بردر اور سسٹرز کو جو ہے وہ ان میریڈ رہنا پڑے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی پاسبلٹی نہیں ہے تو پھر پیرنٹس کی طرف سے اپلیکیشن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ اپلیکیشن فائل کیجئے. یقیناً اس میں وقت لگ رہا ہے لیکن دیر آئد درست آئد، یعنی ملٹیپل اپلیکیشنز فائل ہو سکتی ہیں. there is no prohibition in it. اور جنرلی لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جناب میں یہ اپلیکیشن فائل کرنا چاہتا ہوں، یہ اپلیکیشن فائل کرنا چاہتا ہوں. عموماً جو ہے کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، لوگ ملٹیپل اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں. اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے امپلائمنٹ کیٹیگری میں اپلیکیشن فائل کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کی شادی ہو جاتی ہے اور اس بنیاد پہ وہ اپلیکیشن فائل کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے یہ ساری ظاہر اپلیکیشنز پر بات چیت میں. وسیم خالد ہمارے پاس فلوریڈا سے ہیں اس وقت، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. وسیم صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کی بات میں. جی تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال 2 یا 3 چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. میرے پیرنٹس یہاں پر فلوریڈا میں میرے ساتھ every year وہ یہاں پر آتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں. they are green card holders, they are residents, and they because family connections ہیں بیک ہوم میں پاکستان، تو وہ پھر ٹریول کر جاتے ہیں 6-8 مہینے بعد یہاں رہنے کے. سیاست سے تعلق ہے ان کا؟ جی نہیں جی سیاست سے دور ہی رہنا. اللہ بخشش کرے. میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر سیاست دان ہے تو مجھے انتہائی محتاط ہو کے جناب دینا پڑے گا. جی فرمائیے. میرے فادر کو بینیفٹ ہے، ہی فلائز فار فری بیکاز ہی یوزڈ ٹو ورک فار این ایئر لائن، تو وہ ان کو آسانی ہے تو وہ ٹریول کرتے رہتے ہیں. چلیے وہ آ جاتے ہیں یہاں پہ، اس کے بعد ہاں آپ یہاں آتے ہیں، رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کبھی کبھار ظاہر ہے ایلڈرلی ہیں، بہت ارن 60s، تو ایسی کوئی میں نے سنا تھا کہ ایسا بھی پاسبل ہے کہ بجائے 6 مہینے پاکستان میں رہنے کے، کیونکہ وہ 6 مہینے زیادہ رہ نہیں سکتے، ریسٹرکشن ہے ایز اے ریزیڈنٹ ہیئر، تو کیا ایسی کوئی خبر ہے، کوئی ایسی پرمیشن ہے کہ وہ 6 مہینے زیادہ وہاں رہ سکیں؟ اور سال تک سنا تھا، سال تک ہے. اب یہ مجھے کنفرم نہیں، آپ سے پوچھوں. اس کا جو شارٹ آنسر ہے وہ یقیناً وہ ایک صورتحال، ایک طریقہ کار ایسا موجود ہے کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ 1 سال سے زیادہ رہ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اور مسکنسیپشن ہے جسے میں دور کرنا چاہتا ہوں. عموماً لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جناب میں 6 مہینے رہنا چاہتا ہوں، مجھے معلوم یہ ہوا ہے کہ 6 مہینے کے بعد اگر زیادہ رہوں گا تو پھر میں نہیں آ سکتا. تو یہ انفارمیشن جو ہے غلط ہے. اگر کسی کے پاس گرین کارڈ ہے اور گرین کارڈ ہولڈر کے طور پہ وہ ٹریول کر رہا ہے تو 1 سال تک ملک سے باہر رہ سکتا ہے. فرق صرف اتنا ہے
کہ اگر 6 ماہ کے اندر اندر آ جاتا ہے تو ایئرپورٹ پہ کویشچن یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ 6 ماہ سے زیادہ کیوں رہے ہیں. وہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے ان ایڈمیسیبلٹی کا جو ٹریگر ان ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ 6 ماہ سے زیادہ رہنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوئی جواز موجود ہے، بہت سے لوگ ایسے جاتے ہیں کہ جو کسی کے پراپرٹی کے ڈسپیوٹس پہ انوالو ہیں یا کوئی فیملی ایمرجنسی ہے، تو 6 ماہ سے زیادہ بھی رہ سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے. دوسرے جو آپ کا جو دوسرا سوال کا جو حصہ ہے اس کا جواب دیتے ہوئے میں کہوں گا کہ اگر 1 سال سے زیادہ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک پروسیجر موجود ہے. اس کے لیے اپلیکیشن فائل کرنی پڑے گی اور انہیں 2 سال تک کے لیے اجازت مل جائے گی ملک سے باہر رہنے کی. چلیے کیسر خان صاحب سے بات کرتے ہیں نیو یارک سے. کیسر خان صاحب خوش آمدید آپ کی بات میں، فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرے 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میرے جو بہن بھائی ہیں دے آر میرڈ اور میں ان کو اسپانسر کرنا چاہ رہا ہوں اب، تو ان کے لیے کتنا ٹائم لگے گا، اور کیا جب میں اسپانسر کروں گا اپلیکیشن کے اوپر پوری فیملی کا نام لکھوں گا تو جو فیس ہے مجھے وہ صرف جو جس کو میں ہیڈ رکھوں گا اس کی پے کرنی ہے یا سب کی فی ابھی پے کرنی ہوگی مجھے؟ دیکھیے آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ ہے وہ تھوڑا سا پینفل ہے، سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ پین لیس ہے. تو پینفل سے مراد یہ ہے کہ جہاں تک ٹائم پیریڈ کا تعلق ہے انفارچونیٹلی دے وڈ ہیو ٹو ویٹ اپروکسیمیٹلی 10 ایئرس. 10 سال کا اس میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ 10 سال کا چلہ پورا کرنا پڑے گا. اور جہاں تک امیگریشن فیس کا تعلق ہے تو اس سٹیج کے اوپر آپ کو صرف جو مین بینیفیشری ہیں، اسوم یہ کیجئے کہ اگر آپ اپنے بردر کے لیے فائل کر رہے ہیں تو صرف ان کے لیے آپ کو اپلیکیشن فیس بھرنی پڑے گی، اور جہاں تک ان کی باقی فیملی ہے میننگ ان کی اسپاؤس، ان کی وائف اور ان کے جو بچے ہیں ان کے لیے آپ کو فیس داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسٹیج میں. تھینک یو ویری مچ. سوالات کی بھرمار ہے اور بہت سے کویسچنز آ رہے ہیں. لیجیے میرا سوال تو یہیں رہ جائے گا. اب شاہد خان صاحب سے بات کرتے ہیں. شاہد خان صاحب فرمائیے آپ. جی شاہد صاحب. جی فرمائیے. یور آن ایئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلیم صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک ایڈ چلتی ہے ہمارے اس ٹی وی کے اوپر یہاں لوکل کی، جی بغیر امتحان دیے ہوئے بغیر ایگزامینیشن کے آپ کو گرین سٹیزن شپ جو ہے وہ مل سکتی ہے. تو اس طرح کی جو ایڈ وغیرہ چلتی ہے میرا خیال سے لوگوں سے صرف پیسے بٹورنے کے لیے، تو ان لوگوں کے لیے کچھ فرما دیجیے تاکہ وہ مطلب اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ایسی جگہ نہ جائیں جس سے کہ وہ اپنے پیسے بھی ضائع کریں اور حاصل بھی کچھ نہ ہو. جی آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے، اور انفارچونیٹلی یہ ڈائلیما جو ہے وہ صرف پاکستانی امریکن کمیونٹی کا نہیں ہے، باقی جو کمیونٹیز ہیں ان میں بھی اس قسم کے عنصر موجود ہیں جو لوگوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اس قسم کے کوئی بھی طریقہ کار موجود نہیں ہے کہ جس میں بغیر سٹیزن شپ کے انٹرویو کے کسی کو یہاں پہ سٹیزن شپ دلا دی جائے. اس سے پہلے اگر آپ شروع سے پروگرام سن رہے ہیں تو کچھ کویشچن یہ پوچھے گئے تھے کہ جناب کیا لینگویج ایگزامپٹ کی جا سکتی ہے، یا جو ٹیسٹ ہوتے ہیں سیوک ٹیسٹ وہ ہٹائے جا سکتے ہیں، یا اگر مینٹل ڈسیبلٹی ہے یا فزیکل ڈسیبلٹی ہے تو اس کی بنیاد پہ کچھ رعایت مل سکتی ہیں. تو جی ہاں یہ دروازہ یقیناً کھلا ہے. یہ تمام فیسلٹیز یا تمام رعایات جو ہیں وہ امیگریشن کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے آپ کو انتہائی وسیع پیمانے پہ پیپر ورک کرنا پڑتا ہے. آپ کو جو ہے تمام ڈاکومنٹیشن پراپرلی فائل کرنا پڑتے ہیں. لیکن کوئی بھی ایسا انفارچونیٹلی میجیکل فارمولا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اس طرح سے یہاں پہ شہریت حاصل کی جا سکے. اور اس قسم کی اگر ایڈ آپ کے نوٹس میں آ رہے ہیں تو یقیناً آپ اٹارنی جنرل اور ڈسٹرکٹ اٹارنی کو وہ ایڈ دیجئے، بھجوائیے، اس کی ٹرانسلیشن کر لیجئے. اگر وہ کسی اور لینگویج میں ہے تو گورنمنٹ از ویری سیریس اباؤٹ اٹ، امیگریشن سروس از ویری سیریس اباؤٹ اٹ، اینڈ دے آر گوئنگ ٹو ٹیک پراپر ایکشن. اصل میں ہمارے بہت سارے کالرز تھے ہم سے. ایک کال اور ہے ہماری، ایک خاتون لائن پہ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. فرمائیے محترمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرے بہن اور بھائی کے پاس گرین کارڈ ہے جو کہ ان کو 1986 میں ملا تھا، تو جس کا کوئی ایکسپریشن ڈیٹ نہیں ہے. تو پاکستان گئے، وہاں جا کے وہ اوور اسٹے ہو گئے. اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں. اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ مجھے بتائیں گے کہ اوور اسٹے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2 سال سے زیادہ. 2 سال سے زیادہ ہو گیا. اور کوئی گراؤنڈز موجود تھیں، کوئی وجوہات تھے جس کی وجہ ان کا وہاں پہ بزنس تھا، اس کی وجہ سے وہ وہاں اسٹک ہو گئے. اچھا آپ ایسے کیجئے کہ ای میل کیجئے مسعود صاحب کو اسی چینل کے ذریعے سے، اور مجھے تھوڑی سی اور انفارمیشن پرووائڈ کیجئے. لیکن جنرل میں آپ کو اس کا جواب یہ دینا چاہوں گا کہ اگر کسی کا 1 سال سے زیادہ اسٹے ہو جاتا ہے، جس طرح کہ آپ کی صورتحال ہے 2 سال ہو گئے ہیں، اور اس میں ایز لانگ ویلڈ گراؤنڈ موجود ہیں،
تو اس میں امریکن ایمبیسی سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. امیگریشن سروس سے اس کا تعلق ختم. ہمارے بریک کا وقت آ گیا ہے. جب بریک کا وقت آئے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. بریک پہ جاتے ہیں اور فوراً واپس آئیں گے, پھر باقی بات کریں گے. ٹھیک ہے.